أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ یوم آخر، ملائکہ، کتاب الہی اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال اس کی محبت میں خرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر نیز گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے اور جب تنگی و تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہے. یہی لوگ ہیں جو سچے ثابت ہوئے اور یہی لوگ در حقیقت متقی ہیں. سورہ بقرہ کی یہ 177 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کیونکہ بڑی طویل اور تشریح طلب آیت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع اور مکمل تصور پیش کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر معاشرے میں، سوسائٹی میں جو نیکی کے تعلق سے ایک جزوی تصور پایا جاتا ہے. ایک محدود اور سطحی طور پر ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھے کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی بڑا نیک ہوں. آپ چو طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی کام ہر انسان کرتا ہی رہتا ہے. یہ اس کی مجبوری یا اس کی ضرورت کہا جا سکتا ہے کہ اس کی معنوی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرے جو اس کی ضمیر کے آواز کو دبانے کے لیے کہ میں بھی کچھ نیک کام بھی کرتا ہوں، اگر برا ہوں تو کیا ہوا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ کئی ایک ہمارے غیر قوم کے حضرات بھی ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ایسا سلوک کہ ان کو صبح اٹھ کر جواری ڈالی جا رہی ہے، دال ڈالی جا رہی ہے، اور پن کا کام انسانوں کے ساتھ پن کا کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو مار ڈالا جاتا ہے. اور یہ جو جانور، جو پرندے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف نہیں بنایا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جہاں چاہے جا کر کھا پی سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. اور جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے اس میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا جاتا. عام طور پر اسی قسم کے کام ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی جو ہے اختیار کر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اس بات کو واضح کیے ہیں کہ نیکی، بہت سی نیکیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جامع جو تصور ہے نیکی کا، اس میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو، یعنی حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے، اس کو نے موقر کیا ہے. اور پہلے یہ بات بتائی ہے کہ انسانی ہمدردی تمہارے اندر ہونی چاہیے. انسانی تکالیف کو دور کرنے کا جذبہ جب تک کہ نہ ہوگا تو چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا کہہ لے، بظاہر وہ بڑا عالم اور عابد اور زاہد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جو ہے اس کا شمار اتقیاء اور ابرار میں نہیں ہو سکتا، اور نیکی کے وہ درجے کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی اس کے اندر ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ تمام باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اب جو ہے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ بھی فرض ہے. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کہہ دیا گیا. نمازوں کا تذکرہ، یعنی نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور دین کا ستون ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے. اس کے بغیر تو مسلمان کی پہچان ہو بھی نہیں سکتی. وہ اللہ اور اس کے رب کے بیچ میں جو تعلق ہے، وہ تعلق قائم ہوتا ہے اس سے، اور مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے نماز ہی کے ذریعے سے، اور اس میں خیر اور بھلائی جو ہے آ جاتی ہے نماز کے پڑھنے سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں. یہ بات جو ہے واضح فرمائی کہ بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور منکرات سے انسان کو دور کر دیتی ہے. تو یہ نماز کی خوبی ہے. اس میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ جو کوئی نماز کو صحیح اور درست طور پر اس کے احکام اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کو یہ جو ثانوی جو فائدے ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو ملے گا، اور اس سے جو ہے اللہ
اپنے رب اور مالک کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ نماز کی خوبی ہے، اور نماز ایک دین کا ستون ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وآت الزکوٰۃ فرمایا اس کے بعد، جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، کہ انہیں 1-2 جگہ ہی ایسا ہوا ہے جہاں پر الگ آیا ہے، ورنہ ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ دونوں مل کر آئے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے تو انفاق کی بات چل رہی تھی، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ انفاق جو مالوں میں سے زکوٰۃ دینے کے بعد اور جو بچ جاتا ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے کہ اتنا دینا ہے یا اتنا دینا ہے، جتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون فرمایا گیا ایک مقام پر سورہ بقرہ میں 2 پارے میں، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، آپ کہہ دیجئے قل العفو، فرما دیا گیا کہ وہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ تمہارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے خرچ کر ڈالو، اس کے لیے بھی کچھ حدود مقرر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو مال کو خرچ کرنے کا فرض جو صاحب نصاب کے اوپر رکھا گیا ہے وہ 2.5% ہے عام طور پر، یعنی 100 میں سے 2.5 آپ کو دینا ہوگا صرف۔ وہ وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جو بندشیں ہیں، جو مال کی محبت انسان کے دل میں جو ہوتی ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایک محرک ہوتا ہے۔ انفاق کی راہ پر انسان کو چلانے کے لیے جو خفل پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے دل پر، وہ خفل کی چابی ہے یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ خفل کھل جاتا ہے اور وہ بندش ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ راستے پر آگے نکل جاتا ہے، اور مزید جب جیسی ضروریات امت کی پیش آتی رہیں گی، اس پر وہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں رضائے الہی کی خاطر خرچ کرتا رہے گا۔ تو یہ بندش کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد پھر جتنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی ہے، کوئی قانون نہیں ہے اس میں، اپنی پسند سے، اور جتنا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو اس میں اتنا خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی کچھ حدود مقرر فرمائے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنا سارا مال کسی کو دے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کیا میں آدھا خرچ کر دوں اور آدھا رکھ دوں؟ تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اتنا بھی نہیں دے سکتے، ہاں 1/3 تک تم کسی کو دے سکتے ہو، جیسا کہ وصیت کے تعلق سے بھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اپنے مال میں سے آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی 1/3 تک اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد ان کو آپ فقیر بنا کر نہیں چھوڑ سکتے، ان کا حق آپ چھین کر دوسروں کو دینا یہ بات اچھی نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کا جو تذکرہ آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے دل میں جو فطری طور پر جو محبت ہے مال کی، وہ محبت کو کم کیا جائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی عادت ڈال دی جائے۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی نیکی کے سلسلے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو عہد و معاہدے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا فرمایا ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی تم جو عہد و معاہدہ کرو لوگوں سے تو پھر اس کو پورا کرو، کیونکہ عہد و معاہدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر لو اور تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر تم کسی کی پکڑ میں نہ آؤ، لیکن یہ اخروی اعتبار سے، محاسبے کے اعتبار سے تو بہت ہی ضروری ہے کہ تم کو اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ تم جب کبھی کسی سے عہد و معاہدہ کرو، ایگریمنٹس، ڈیڈس کرو، انڈرسٹینڈنگ کرو، تو اس سلسلے میں تم اس بات کا لحاظ کرو کہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ ایسے بہت سے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، مختلف مواقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایک کام کرنے والا مزدور ہے، مزدور کسی کے پاس جا کر کام کرتا ہے تو اس کا بھی ایک عہد و معاہدہ ہوتا ہے، یعنی میں اتنا کام کروں گا، اتنا وقت تم کو دوں گا اور اس کے بدل میں تم مجھے اتنی اجرت دو گے۔ وہ اس کو اتنا کام کرنا ہوگا جتنا اس نے وعدہ کیا ہے، اور پھر جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں وہ کام کرنے کے بعد اتنی اجرت دوں گا تو پھر وہ اجرت اس کو دینی ہوگی، یہ عہد و معاہدہ ہے۔ اور ایسے ہی ملازمین ہیں، ملازمین نوکری کرتے ہیں، مہینہ بھر کام کرنے کے بعد ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کہ یہ ذمہ داریاں تم کو نبھانی ہوگی، وہ ذمہ داریاں نبھانے کے بعد مہینہ بھر کے بعد تم کو اتنی تنخواہ مشاہرہ ملے گا۔
وہ ذمہ داری جو اس کو دی گئی تھی اس کو نبھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ کوئی اگر ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عہد و معاہدہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، اور اللہ کے پاس اس کا جو ہے جواب دینا ہوگا اس کو۔ ویسے ہی اگر اس کا جو ہے جو آجر ہے، جو اس نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا یہ کام کے عوض، اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے برابر وقت پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدے کو توڑ رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سے ایگریمنٹس ہوتے ہیں بزنس کی، معاملات کی، مالی لین دین کے تعلق سے، ان تمام معاملات میں جو ہے انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں جو ہے یہ طے پاتا ہے کہ ہمارے کچھ حقوق ہوں گے اور تمہارے کچھ حقوق ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھی اور بہترین زندگی گزاریں گے۔ یہ ساری زندگی جو ہے معاملات اور معاہدات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کا پہلو اس میں ہمیشہ جو ہے پیش نظر رہنا چاہیے کہ تم اپنے معاملات اور معاہدات جو ہوں گے، تم جو دوسروں کے ساتھ کرو گے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ تم سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو ہے معاملات کے تعلق سے تھا کہ معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اخلاق کی تربیت دی ہے آخر میں نیکی کے سلسلے میں، کہ اخلاق یہ ہے کہ تمہارے اچھے اخلاق، تم ان تمام چیزوں پر جس پر جو ہے تم کاربند ہو اور جس کے سلسلے میں تم نیکی کا تصور رکھتے ہوئے کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس میں تم کو جو تکالیف، جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں تم کو جو جھیلنی پڑے گی، اس میں تم صبر و استقلال کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے رہنا اللہ کی راہ میں، اور اس میں 3 موقعوں پر جو ہے تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والموفون والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، 3 موقع جو ہوں گے اس میں فقر و فاقہ اور تنگی اور ترشی اور مسائل اور پریشانیاں اور پھر بیماریاں اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں انسان کو، اور پھر جنگ کے موقع پر جو تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، بسا اوقات تو انسان کی اپنی جان بھی چلی جاتی ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ تینوں موقع ایسے ہوتے ہیں جس پر تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا جو ہے نمونہ ہوگا۔ تو یہ تمام کاموں کا تذکرہ فرما دیا گیا ایمان کے بعد، یہ ساری باتوں کو بتا کر جو ہے یہ کہہ دیا گیا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، یہی لوگ ہیں قابل تعریف، یہی لوگ ہیں راز باز۔ اپنے دعوے میں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں چلنے والا ہے بلکہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل میں جو ہے یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی، اور پھر آخر میں فرما دیا گیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی جو ہے لوگ ہیں جو اصل میں متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر قدم پر ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس بات کا لحاظ کریں گے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے منع کیا ہے، اگر کسی کام کو منع کیا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، تو پھر فوراً وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیں گے۔ یہی متقی ہیں، اور یہ متقی لوگوں کی یہ صفتیں ہوں گی کہ وہ نیکی کے جو معاملات ہیں اس کو جو ہے مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔